بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابراج البیت سعودی عرب کے شہر مکہ میں عمارت ہے جو 2010 میں مکمل ہوئی۔ یہ حجم کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی اور سعودی عرب کی سب سے بلند عمارت ہے۔ اس کی بلندی 785 میٹر ہے، اسی لیے اس کا شمار دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں کیا جاتا ہے۔ اس عمارت کو مسجد حرام سے ملحقہ علاقے میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کا مقصد حجاج اکرام اور رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے والے افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر رہائش کی بہتر سہولیات فراہم کرنا تھا۔ یہ ابراج البیت مجموعی طور پر 7 عمارتوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک 4 منزلہ خریداری مرکز اور 8000 گاڑیاں کھڑی کرنے کی سہولت بھی میسر ہے۔ اس کے اوپر 2 ہیلی پیڈز بھی بنائے گئے ہیں اور 65,000 کے قریب لوگ اس میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ اس عمارت کے مرکزی ٹاور کو مکہ ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی گھڑی نصب کی گئی ہے۔ اس گھڑی پر اللہ کا نام لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک ہلال بھی بنایا گیا ہے، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ہلال یعنی چاند ہے۔ اس ہلال کے اندر ایک ایسا کمرہ بھی موجود ہے جو بہت سی لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے، اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے۔ 27 ستمبر 2018 کو اس مکہ ٹاور کے ہلال کے اوپر آسمانی بجلی گری، عین اس جگہ کے اوپر جہاں پر یہ پراسرار کمرہ موجود ہے، جس کے حوالے سے قسم قسم کی قیاس آرائیاں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسلامک سلیوشن کی اس ویڈیو میں یہ بجلی گرنے کا واقعہ اور مکہ ٹاور کے اوپر موجود اس پراسرار کمرے کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس حوالے سے کون سی چہمگوئیاں لوگوں کے درمیان کی جا رہی ہیں کہ آخر دنیا میں اس قدر بلند مقام پر عین حرم شریف کے سامنے، بیت اللہ شریف کے سامنے وہ کمرہ کس کا ہے، اس کمرے کو کیوں اور کون استعمال کرتا ہے کہ جس کمرے سے خانہ کعبہ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کمرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا وہ اونچا ترین کمرہ ہے جہاں سے خانہ کعبہ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر بجلی گرنے کے واقعے کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو دوستو، اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ لیا کریں۔ مکہ ٹاور دنیا کا بلند ترین ٹاور ہے، جس کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی گھڑی نصب کی گئی ہے اور جہاں سے 5 وقت اذان کی آواز مکہ بھر میں گونجتی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس کو 7 کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مکہ ٹاور کی کل بلندی 785 میٹر ہے، جو اسے دنیا میں سب ٹاوروں سے ممتاز بناتی ہے۔ اس کے حوالے سے 27 ستمبر 2018 کو ہونے والا واقعہ بھی انتہائی مشہور ہوا کہ جب مکہ ٹاور سے نماز عشاء کی اذان گونج رہی تھی اور مدینہ بھر کے باسی اذان عشاء کو سن رہے تھے، اور عین اس وقت مکہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ مکہ کے آسمان میں بادلوں میں بجلی گرج رہی تھی کہ عین اس موقع پر ایک بجلی کی بہت بڑی لہر مکہ ٹاور پر آ گری، اور مکہ ٹاور کے ہلال پر یوں ہی بجلی کی یہ لہر آ گری، وہاں پر موجود سینکڑوں کیمروں نے اس منظر کو محفوظ کر لیا، اور جب یہ منظر پوری دنیا میں پھیلا تو لوگوں کے دلوں میں قدرت کی ہیبت بیٹھ گئی، اور عین اسی وقت یہ معاملہ بھی زیر بحث آنے لگا کہ مکہ ٹاور کے ہلال میں موجود کمرہ آخر کس شخصیت کا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کمرے کے حوالے سے کئی قسم کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کمرہ کسی عالم دین کا ہے کہ جو دنیا کے سب سے بلند ترین کمرے میں رہ کر عبادت کرتے ہیں۔ کئی لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کمرہ سعودی بادشاہوں نے اپنے لیے بنوایا ہے، جہاں پر وہ آ کر عبادت کریں گے، اور کئی لوگ یہاں تک کہہ دیتے کہ یہ کمرہ امام کعبہ
یا کسی ایک ایسی نورانی یا روحانی شخصیت کا ہے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے منظر عام پر نہیں آئی، لیکن مستقبل میں وہ منظر عام پر آئے گی۔ اس کمرے کے حوالے سے کئی قسم کی جو قیاس آرائیاں تھیں، ہم نے اسلامک سلیوشن کی ریسرچ ٹیم نے مل کر اس حوالے سے تحقیق کی، اور جو بات ہمارے سامنے آئی وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ دوستو، مکہ ٹاور کے اوپر نصب کیے گئے دنیا کے سب سے بڑے ہلال یعنی پہلے دن کے چاند کے اندر جو کمرہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کمرہ نہ تو امام کعبہ کا ہے، نہ تو کسی روحانی شخصیت کا ہے، اور نہ ہی یہ کسی سعودی بادشاہ کی ملکیت ہے۔ اس کمرے پر مکمل کنٹرول مکہ ٹاور کی انتظامیہ کا ہے، اور اس کمرے کو عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمرے کے اندر نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور اس کمرے تک رسائی کا رستہ بھی انتہائی پیچیدہ ہے۔ اگر کسی کو اس کمرے میں جا کر عبادت کرنی ہے تو اس کو ایک تیز رفتار لفٹ کے ذریعے وہاں پر لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد 18 میٹر پیدل سفر کر کے اس کمرے تک پہنچا جاتا ہے، اور یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخر وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جو یہاں پر جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر وہ لوگ جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں کہ جو مکہ ٹاور میں رہائش اختیار کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ لوگ جو کہ VIP پیکیجز کو پرچیز کرتے ہیں، اور یقیناً سعودی رائل فیملی یعنی سعودی بادشاہ بھی یہاں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کمرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں عبادت کا سب سے بلند مقام ہے، اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ عین خانہ کعبہ کے سامنے بنایا گیا ہے۔ اس کمرے سے خانہ کعبہ کا انتہائی دلکش منظر نظر آتا ہے، اور یہاں پر عبادت کرنا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا یقیناً ہر مسلمان کی دلی خواہش اور ہر مسلمان کے لیے ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس بھی ہے۔ مکہ ٹاور کے اس کمرے کے اندر تقریباً 10 سے 15 افراد ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی چھوٹی جگہ ہے، اور اس کا رستہ انتہائی پیچیدہ ہے، اور بڑی مشکل سے یہاں اور بڑے مخصوص لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی تیز ترین لفٹیں اس کمرے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی قیاس آرائیاں اس کمرے اور اس کمرے پر بجلی گرنے کے حوالے سے جو کی جاتی ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلامک سلیوشن کی اس تحقیقی ویڈیو سے آپ نے جو معلومات حاصل کی ہیں، اس کو پھیلانا آپ کا فرض ہے۔ اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک شیئر کیجئے، تاکہ اگر مکہ ٹاور یا مکہ ٹاور پر گرنے والی بجلی یا اس کمرے کے اوپر گرنے والی بجلی کے حوالے سے لوگوں میں کسی اور قسم کے نظریات یا عقائد پائے جاتے ہیں تو ان کی اصلاح ہو سکے۔ اسلامک سلیوشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کے اذہان میں اٹھنے والے نت نئے سوالات کے منطقی جوابات یعنی لاجیکل جوابات دیے جا سکیں اور ان کو مطمئن کیا جا سکے۔ ایک نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔